الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃ و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ عالیہ کے اندر عاجزانہ دعا ہے رب ذوالجلال نفس و شیطان دے تمام شرور تو دور حاضر دے تمام تر فتنیاں تو محفوظ فرما کے رب کائنات حق دین اسلام والی موت نصیب فرمائے. مختصر وقت دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی مبارک اور توحید باری تعالیٰ دے متعلق چند معروضات پیش کرانا. اللہ رب العزت صحیح حق سچ بیان کر کے اس دوتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. ماہ شوال المکرم تو بعد ذیقعدہ اور ذوالحج شریف ان قریب سن نصیب ہونے والے نے جو کہ حج دے مہینے نے ان مقدس مہینے دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں یادگاراں مسلمان زندہ کر دینے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دینی امور ابراہیم علیہ السلام دے ساڑھے دین دے اندر باقی رکھے ہیں. اس واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر ایک دعا کی دی سی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے میرے اللہ میرا اچھا ذکر بعد وچ آن والے لوکاں دے اندر جاری فرما دے. میرا اچھا ذکر بعد وچ آن والے لوکاں وچ جاری فرما دے. اللہ تعالیٰ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو اللہ تعالیٰ نے انج قبول فرمایا کہ تقریباً دین دے اندر اکثر حصہ ساڈا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں یادگاراں دا ہے. انشاءاللہ العزیز میں آئندہ جمعۃ المبارک دے اندر ان امور دے متعلق بھی کچھ معروضات پیش کراں گا
جس طرح کہ استنجا کرنا پانی دے نال، اپنیاں مچھاں نو ترشوانا، کولی کرنا، نک دے اندر پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، یہ سب سنتاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی۔ ختنہ کرنا، زیر منہ ناف بال، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ تفصیلی گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک میں پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، جد الانبیاء، انبیاء کے دادا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اندر جو کوفہ بغداد دے درمیان دے اندر ہے، اس وقت ویران ہو چکے ہیں وہ شہر بابل۔ طوفان نوح تو 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام تو 2300 سال پہلو شہر بابل دے اندر ہوئی۔ وہ شہر بابل جو نمرود دا دار الحکومت ہے، نمرود وہ بادشاہ جو ساری دنیا دا بادشاہ سی۔ 4 بادشاہ ہونے ایسے کہ جو ساری دنیا دے اتے بادشاہی ہے، 2 مسلمان سن، 2 کافر سن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان بادشاہ نے جنہوں نے ساری دنیا تے حکومت فرمائی۔ ایک نمرود اور ایک بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ جنہوں نے ساری دنیا تے حکومت کی تھی۔ نمرود دا تخت الٹن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دے واسطے بہت زیادہ آپ نے قربانیاں دیتیاں نے، اور ہر قربانی دے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر خود فرما رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے لوگو یاد کرو جب تہاڈے رب نے ابراہیم دا چند باتاں دے نال امتحان لیا، اور ہر امتحان دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو کامیاب پایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرماندا سی کامیاب پایا۔ جدو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو پروردگار نے انعام عطا فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم، اج تو بعد جتنے بھی نبی بھیجاں گا سارے دے سارے نبی تیری اولاد دے وچوں بھیجاں گا۔ اسے واسطے آپ تو بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے نے وہ تمام انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں تقریباً کوئی 300 دے قریب آپ دی اولاد دے وچوں آئے نے انبیاء کرام۔ اور اللہ رب العزت نے انہاں دے ذکر خیر نو ساڈے دین دا ایک حصہ بنا دیتا۔ اے قربانی دی یاد، حج دی یاد، یہ ساری دی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کریم ہے، آپ دیاں یادگاراں نے۔ توحید ابراہیمی بہت زیادہ مشہور ہے۔ توحید ابراہیمی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی توحید مبارک، سبحان اللہ۔ آپ نبیاں دے باپ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے نال انج مخلص کہ ہمیشہ امتحان انسان دا 4 چیزاں تو ہوندا ہے، اپنی جان دا، اولاد دا، مال دا اور وطن دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اگ دے اندر ٹر گئے اور
औलाद दी भी आपने परवाह नहीं की, छुरी रख दी अपने बेटे की गर्दन के उत्ते, और माल दी भी परवाह नहीं की। परवरदिगार आलम जल्ला वाला दे रस्ते के अंदर माल को भी कुर्बान कर छोड़िया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म होया वतन छोड़न दा, ते वतन भी छोड़ के फ़लस्तीन चले गए। हर हुक्म दे उत्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लब्बैक कहते चले गए। आपने दसिया कि असी तौहीद दियां तमाम तर मंजिलां अल्लाह तबारक व तआला दी तरफों तय करके उन्हें, और इस दुनिया के अंदर आके तौहीद सिखदे नहीं बल्कि सिखाण वास्ते उन्हें। जिस तरह के कुछ लोगों दा अकीदा है कि इब्राहीम ने नऊज़ बिल्लाह पहले चन्न नू, सूरज नू, सितारे नू खुदा मन्निया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जिस तरह उन्होंने अकल बालिग होंदी चली गई, आखिरी मरहले दे उत्ते जाके उन्होंने रब नू मन्निया। ऐसी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह दा नबी एक लम्हे दे वास्ते भी कुफ्र शिरक कर सकदा नहीं। आलम अरवाह तो परवरदिगार ने उन्हां नफूस कुदसिया नू मुंतखब फरमाया है, और इस जहान दे अंदर आके वो कायनात नू तौहीद दा दर्स सिखांदे ने, इन्हां तो सिखदे नहीं। इंसान की तबीयत को अल्लाह ताला ने एक नकाली वाली तबीयत बनाया है। इंसान दूसरे दे असर को कबूल करता है। जिस माहौल, मुआशरे और सोहबत के अंदर इंसान रह रहा है ना, इंसान की तबीयत दूसरे की सोहबत तो असर कबूल कर दी। इस वास्ते कोई मजहब इख्तियार करता है, कोई मजहब इख्तियार करता है। सिर्फ जदों सोहबत मिलेगी, सुन्नी होएगा, सही अकीदा होएगा, जदों सोहबत बदल जाएगी उसका अकीदा भी बदल जाएगा। इसे वास्ते हुक्म है कि किसी बद मजहब की सोहबत इख्तियार न करो। हाँ, उस वक्त इख्तियार करो जब तुहाडे अंदर इतनी काबिलियत होए कि तुसी उसका असर नहीं लवोगे बल्कि अपना असर दूसरे ते छोड़ोगे, उस वक्त तुहानू इजाजत है। जिस तरह के अंबिया कराम होंदे ने अपना असर ते लोगों ते छोड़ते हैं, लेकिन लोगों का असर अपने उत्ते कबूल नहीं करते। आप दी पैदाइश एक गार दे अंदर हुई। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नमरूद ने ख्वाब देखा सी एक लड़का होएगा जिहड़ा उसके तख्त नूं उलट देगा। उसने सख्त पाबंदियां ला दित्तियां, लेकिन परवरदिगार दी कुदरत दा कौन मुकाबला कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भेजना ही सी। एक गार दे अंदर वालदा मुहतरमा तशरीफ लैके गईयां, पैदाइश मुबारक हुई। गार दे दरवाजे ते पत्थर रख के आ जांदियां सन, जाके दुध पिलाना, देखभाल करके फिर वापस आ जाना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने दूसरे लोग एक साल च बड़े होंदे ने, आप एक महीने दे अंदर उतने बड़े हो जाते सन। हत्ता कि जदों 15 महीनों के होए ना तो इंज महसूस होंदे सन जिवें 15 सालों के है। जदों अकलो शऊर दी निगाह खोली, गार तो बाहर आए, हर तरफ शिरक बुत परस्ती ऐसी। कोई बुतां नूं खुदा मनदा है, कोई चन्न नूं सूरज चन्न नूं खुदा मनदा है, कोई सूरज नूं खुदा मनदा है, कोई सितारियां नूं खुदा मनदा है। सूरत अनाम 7वां पारा उहदे अंदर तफसील दे नाल इस जिक्र मौजूद है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जदों आए दुनिया दे अंदर ते आपने उन्हां दी सोहबत तो असर कबूल करदियां इन्हां चीज़ां नूं खुदा नहीं मन्निया, बल्कि खुदा किनूं मन्निया, ना बुतां नूं, ना सूरज नूं, ना चन्न नूं, ना सितारियां नूं। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा, अल्लाह फरमांदा 7वां पारा सूरत अनाम, जदों आपने देखिया ना सितारियां नूं चमक दिया, वेख के फरमाया काला हाजा रब्बी, ऐ लोगो इन्हां नूं मेरा रब कहंदे हो। हुण मौजूद है ने, फिर एक वक्त आएगा नहीं होणगे, डुब जाणगे। जदों डुब गए फलम्मा अफला, फरमाया इब्राहीम डुबन वालियां दे नाल प्यार
نہیں کرتا۔ جدو چن نو چمکدیاں ویکھیا فرمایا اینو میرا رب آندے ہو؟ جدو وہ بھی ڈب گیا فرمایا اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں کی ہو جانا سی، لیکن چونکہ رب نے انہوں نے ہدایت دے کے بھیجا ہوندا ہے۔ نبیاں نو اللہ دی طرف کی ہوندی ہے؟ ہدایت ہوندی ہے۔ اس واسطے میں گمراہ نہیں ہویا، تہاڈی صحبت دا اثر میں نہیں لیا، اس واسطے کہ اے چیزاں خدا نہیں ہو سکدیاں جڑا اصل قبول کر دیاں نے، تبدیلی نو قبول کر دیاں نے، عدل بدل جنہ دے اندر ہے، حوادثات دا شکار ہوندیاں نے۔ پروردگار خالق رب او ہو سکدا ہے جو تبدیلی نو قبول نہ کرے، حوادثات دا اثر اپنے اتے قبول نہ کرے، مستقل ذات ہے، دوسرے دے اتے اپنا اثر چھوڑ دیے لیکن کسی اور دا اثر قبول ہے۔ سورج چڑھیا پھر غروب ہو گیا، فرمایا دا مطلب ہے کہ اپنے آپ نہیں چلن لگا، کوئی اس نو چلا رہے ہے، کوئی اس نو چلان والا ہے، جدو چاہتا ہے چڑھا دینا ہے، جدو چاہتا ہے اس نو ڈوب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مناظرہ کیتا، قوم دے نال مناظرہ کر کے آپ نے خاموش کرا دیتا۔ سانو سبق یہ عطا فرمایا کہ نبیاں دا طریقہ یہ ہے کہ جدو آن گے اس دنیا دے اندر اس کفر و شرک گمراہی دے محال نو دیکھن گے، دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے بلکہ پروردگار عالم جلا والا دی توحید دا اعلان تے ڈنگا لوکاں دے اندر پھیلا دین گے، اعلان سر عام کرن گے۔ اس برائی دے اتے خاموش رہ سکتے، اور جو نبیاں دی پیروی کرن والا ہے، نبیاں دے پیچھے چلن والا ہے، وہ بھی برائی نو ویکھ کے کدی خاموش نہیں رہے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تے ہو جائے، کوئی اپنا بنتا ہے تے بن جائے، نہیں بنتا تے نہ بنے، اس نے اپنے رب دی خاطر حق دا اعلان کرنا ہے اور باطل دی اس نے تردید کرنی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تقریباً شرک دیاں 5 قسمیں بن دیاں نے، تھوڑی جی تمہید سمجھ لو پھر انشاءاللہ میں آگے موضوع میں پیش کرنا۔ شرک دیاں تقریباً کنیاں قسمیں بن دیاں نے؟ قرآن پاک دے بیان دے مطابق، قرآن پاک دے بیان دے مطابق شرک دیاں 5 قسمیں بن دیاں۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کسے نو جنس سمجھنا، اللہ تعالیٰ دی کسے نو جنس سمجھنا، جس طرح کہ یہودی، عیسائی اور مکے دے مشرک۔ یہودی حضرت موسیٰ نو خدا دا عزیر نو، حضرت عزیر نو خدا دا بیٹا کہندے نے، کون کہندے نے؟ یہودی۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ نو خدا دا، اور مکے دے مشرک فرشتے نو اللہ تعالیٰ دیاں بیٹیاں کہندے سن۔ اولاد جنس ہوندی ہے، اولاد کی ہوندی ہے؟ جنس ہوندی ہے۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ قرآن پاک نے یہ شرک کی قسم بیان فرمائی کہ مخلوق کو اللہ کی جنس سمجھنا۔ دوسری قسم ہے شرک کی اللہ کی طرح کسی اور کو خالق مالک سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی اور کو خالق مالک۔ ہاں، ایک ہے نبیوں کے کمالات، ان کے معجزات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ان کے جو کمالات ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ ماننا شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مانتے ہیں، ان کو خالق نہیں مانتے۔ انبیاء کو ان چیزوں کا خالق نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے چونکہ محبوب بندے ہیں، اللہ نے ان کو یہ کمالات معجزات عطا فرمائے جو کہ قرآن سے ثابت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات، حضرت مریم کی کرامتیں سورۃ مریم کے اندر موجود ہیں، اور آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کی امت کا ولی وغیرہ وغیرہ بے شمار مقامات ایسے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ کمالات معجزات ہیں نبیوں کو۔ مستقل کسی کو خالق مالک سمجھنا، یہ جو ہے نا مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ اچھائی کا مالک اور ہے کوئی، برائی کا مالک کوئی اور ہے، اچھائی کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور برائی کو پیدا کرنے والا کوئی۔
اچھائی نو اللہ نے بنایا ہے، برائی نو کہندے سن اللہ نے نہیں بنایا بلکہ کسی اور خدا نے بنایا، جسے کہتے ہیں خالق اہرمن اور خالق یزدان۔ خالق یزدان اور خالق اہرمن یہ دو قسمیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جیسا کہ آج پارسیوں کا عقیدہ ہے، یہ وہی مکے والے مشرکوں سے انہوں نے لیا ہے۔ تیسری قسم ہے شرک کی زمانے کو خدا سمجھنا، زمانے کو اے زمانے ہی خدا ہے، اپنے آپ ہی بنے ہے، اپنے آپ ہی چلن دے ہے، کوئی اس نو چلان والا نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اس زمانے کو بنانے والا خالق ہے، یہ خود نہیں بنا، اس اللہ نے بنایا ہے، وہ چلا رہا ہے، جب تک چاہے گا چلائے گا، جب چاہے گا فنا کر دے گا، یہ خود نہیں چل رہا، وہ مالک چلا رہا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے شرک کی۔ چوتھی قسم شرک کی یہ ہے، قرآن کے دستور اور بیان کے مطابق مشرک مکے والے کہندے سن اللہ تبارک و تعالی مخلوق تے جہان نو بنا کے نا تے تھک گیا ہے، بنایا تے اللہ نے لیکن ہن تھک چکے ہے اللہ تبارک و تعالی۔ عجیب قسم دی بکواس، کہندے نے 6 دنوں وچ اللہ پاک زمین آسمان تے مخلوق بنایا، 7واں دن اللہ پاک نے آرام واسطے رکھیا، لہذا ہن اللہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے۔ وہ خالق کائنات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند اونگ بھی نہیں آتی۔ پانچویں قسم شرک کی، پانچویں قسم، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا تو خالق ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اس زمانے کو چلانے کے لیے نا اسے ضرورت ہے اپنے حمایتیوں کی، اپنے مددگاروں کی۔ یہ جو ہمارے خدا ہیں، معبود ہیں، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ جس طرح بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ اپنا نظام چلانے کے لیے وزیروں کا، مشیروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ اس طرح قیاس کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ پاک نے ان سب کا رد کر دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان 5 قسموں کا پروردگار نے ان میں کیا کر دیا؟ رد فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آئے اس زمانے کے اندر تو آپ نے بھی ان کا یہی رد فرمایا۔ اے لوگو، حقیقی مؤثر ذات، خالق ذات، مالک ذات وہ اللہ کی ہے۔ یہ چیزیں، یہ معبودان باطلا نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کچھ کر سکتی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام توحید پر پیدا ہوئے، کس پر آئے؟ توحید پر ہی بنایا تھا، توحید پر ہی آئے اور توحید سے ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ شرک آپ سے ہو سکتا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پروردگار عالم جل والا فرماتا ہے، اے لوگو یاد کرو اس وقت نو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر نو فرمایا سی، لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ آذر نو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے ابا جی تسی بتاں دی پوجا کر دے ہو، بتاں نو خدا سمجھ دے ہو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، فرمایا میں تمہیں بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اے ابا جی تمہیں بھی اور تیری قوم کو بھی میں کہاں دیکھتا ہوں؟ کھلی۔ جی ابراہیم نعوذ باللہ شرک کر دے، آپ انہوں اپنا خدا سمجھ دیتے، انج کہندے تسی گمراہی دے اندر ہو اور تہاڈی قوم بھی کدے وچ گمراہی دے اندر ہے، انج کہندے
لوگوں کو دھوکھا لگیا ہے، قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اسی آیت کریمہ تو کہندے نے پہلے چند نو، سورج نو، ستاریاں نو خدا منن تو بعد پھر آہستہ آہستہ جا کے رب نو منیا ہے۔ تے اے بندہ بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا بندہ ہے کہ میں اگر نہ لے دیا نا تو ویسے تواڈے دماغ ہی پھٹ جان۔ اتنا بڑا بندہ ہو کے نعوذ باللہ ابراہیم دے بارے اتنا غلط عقیدہ رکھدا ہے، لیکن بعد صورت نام لین دی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک سانو ہدایت دے رستے دے اتے قائم رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کر سکدے؟ فرمایا پروردگار عالم جل والا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہن لگے، لے ابھی آذر، اپنے باپ آذر نو کہن لگے، اے ابا جی آذر تسی بتاں دی پوجا کر دیو، بتاں نو خدا سمجھ دیو، میں تانوں بھی تو تاڈی قوم نو بھی کھلی گمراہی دے اندر دیکھ رہا۔ علامہ اقبال فرماتے نے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اور آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں توحید ایک زندہ قوت دا نام ہے، خالی ہے زبان دے نال کہنا توحید توحید، اللہ کو مانو اللہ کو مانو۔ یہ ولیوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، نبیوں کے پاس کیا کرنے، خالی ہے زبان دے نال کہنا نہیں، زندہ قوت ایک زندہ جس دے کول ابراہیم خلیل دی توحید آ جائے گی نا، پھر اس دے دل وچوں اللہ تو سوا ہر چیز دا ڈر خوف نکل جائے گا، اور ہر معاملے دے اندر نظر پروردگار دے اتے ہوئے گی، اس جہان دے اتے اس دے بھروسے تے توکل رہ سکدے۔ ہاں میں کہنا آ جاؤ اسے پاسے آ جاؤ، ٹھیک ہے میں کہنا تسی ادھر ہی آ جاؤ، اسی عقیدے تے آ جاؤ کہ صرف اللہ کو مانو اللہ کو مانو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں کیا تسی ایدے تے بھی نہیں قائم رہ سکتے، ایسے تے آؤ، ایسے دے ہوتے قائم رہ جاؤ۔ میں کہا جے ساڈا عقیدہ ابراہیم دی توحید والا ہوندا نا، یا جے کعبے نو اسی بند نہ کر دے، کعبے نو بند نہ کر دے، فاصلے نہ کر دے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی توحید اگر ساڈے اندر ہوندی، اس واسطے کہ بھروسہ توکل جدو اس ذات تے ہو جائے نا، پھر او دا ایمان ہوندا ہے شفا اسے رب نے دینی ہے تے بیماری بھی اسے رب نے لونی ہے۔ یہ اس رب نے بیماری لونی ہے تے جتنے مرضے میں دین دے اے احکام دی خلاف ورزی کر لاں، اے پرہیزاں کر لاں، میں بچ نہیں سکدا، مینوں لگ ہی جانی ہے۔ تے جے اس رب نے بچاونا ہے تے کوئی مینوں لا نہیں سکدا، اس واسطے کہ بیماری گناہاں دی وجہ نال لگ دی ہے، اور شفا دین دے اوتے چلن دی وجہ نال ملدی ہے، دین تو ہٹن دی وجہ نال، دین دی مخالفت دی وجہ نال شفا نہیں ملدی ہوندی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی توحید سماعت کرو۔ توحید کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے توحید لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سن لو باتیں توجہ کے ساتھ، لا معبود الا اللہ شیخ مجدد الفسانی نے بیان فرمائی ہے۔ یہ توحید کی قسمیں آپ کے مکتوبات پڑھو۔ فرمایا 3 قسمیں ہیں توحید کی۔ ابتداءً ایک ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود اکثر لوگ یہ کلمے دا ترجمہ کر دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اگر یوں ترجمہ کریں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود تو ہے نہیں دنیا میں، لوگوں نے بنائے نہیں، اب مورتیاں پتھراں دیاں بنیاں نہیں پئیاں، لوگ انہاں نوں معبود سمجھدے نے کہ نہیں؟
معبود تو ہیں لیکن وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، معبود تو ان کے نظریے کے مطابق ہیں لیکن وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلا درجہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا درجہ ہے توحید کا، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہے۔ ہاں، جو مومن بندہ ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ اپنا مطلوب، اپنا مقصود اس دنیا کو نہیں سمجھتا، مال و زر کو نہیں سمجھتا، وہ اولاد کو نہیں سمجھتا، اس کوٹھی بنگلے کو نہیں اپنا مقصود سمجھتا، مقصود صرف وہ خالق کی ذات کو سمجھتا ہے، اپنا محور مرکز اللہ کی ذات کو وہ سمجھتا ہے۔ تیسرا مرتبہ توحید کا ہے، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جب یہ دو مرتبے بندہ مومن طے کر لیتا ہے نا تو پھر اس کی نظر اللہ پہ چلی جاتی ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود کی مطلب جو کرنا ہے اس رب نہیں کرنا ہے، کوئی اور کر سکتا، وہ سمجھنے اٹھا روڑی نہیں بس یہ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی سپر پاور ہوئے، یورپ ہوئے، ایٹمی طاقت ہوئے، کچھ مرضی ہوئے، وہ جدو یہ منزلہ طے کر کے اس منزل تے پہنچے گا، لا موجود الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی موجود، پھر اگ دے اندر چھلانگ بھی لگا دے گا، کیونکہ اس نے پتہ ہے اللہ تو سوا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ آ جا میں کہ اسے توحید تے آ جا، یہ نبیاں والی توحید تے آ جا، جے اے ابراہیم والی توحید تے آئے گا تے مشکلیں بڑیاں پینیاں نہیں، اس واسطے کہ جیسی تے بھروسہ کوئی ایٹم تے کردا ہے، کوئی تلواراں تے کردا ہے، کوئی جناب یہ امریکہ تے کر کے بیٹھا، کوئی جناب جاپان تے، کوئی کسے تے ساڈے تے پتہ نہیں کنے چیزاں تے بھروسے نے۔ جے ابراہیم خلیل اللہ والی توحید والے پاسے آئے تے آپ دا درس ہے اللہ تو سوا کوئی موجود ہے، اور بات بھی سچی ہے، حقیقی تصرف اور نفع نقصان کا مالک وہ پروردگار عالم جل جلالہ ہے۔ جب وہ اس پہ بھروسہ کر لے پھر اللہ اس کو ختم ہونے دیندہ ہی نہیں، انہوں پتہ ہوندہ ہے جے مر بھی گیا تے جے او دی خاطر مراں گا تے وہ مر کے بھی نہیں مرن دیندہ، جے او دی خاطر کوئی مر جائے تے وہ پروردگار مرن تو بعد بھی مرن دیندہ، مرن نہیں دیندہ، جیڑا اس زندہ دے واسطے مر جائے وہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اگ دے اندر ٹر گیا، جبریل آئے، کوئی حاجت ہوئے، فرمایا تیرے نال کوئی حاجت نہیں، او اللہ نو میرے حال دا پتہ ہے، جی ہے، فرمایا او دے حال دا، او دا میرے حال نو جاننا میرے واسطے نہیں کافی ہے، جا ٹر جا، تیری کوئی ضرورت ہے۔ فرشتیاں کولو مدد منگنا تے جائز ہے نا، جبریل کولو مدد منگنا تے اللہ مولاہ و جبریل و صالح المومنین، اللہ قرآن فرما دے اللہ بھی تہاڈا مولا ہے، جبریل بھی تہاڈا مولا ہے، اے نیک سہل مومن بھی تہاڈے مولا نے۔ ایک قرآن پاک دی ایت کریم ہے تے جبریل کولو تو جائز، لیکن ابراہیم خلیل دی ایڈی ڈاڈی توحید، آپ نے جبریل کولو بھی مدد نہیں منگی، فرمایا نہیں، جا ٹر جا، اللہ دا میری حالت نو جاننا ہی میرے واسطے کی ہے۔ ہاں، یہ ہے توحید کے مدارج، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ ساڈی تہاڈی توحید ہے، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق ایویں ہے نا، اسی یہی سمجھنے ہاں کہ عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ساڈے کول ایکو ہی ہے، پہلا درجہ ہے، اتے والا لا مقصود الا اللہ، یہ شاید کوئی خاص ہون، وگرنہ مقصود تے دنیا ہی ہے، مال زر وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا درجہ یہ تو پھر کسی خوش نصیب نو ملنا۔ اللہ اکبر، پروردگار جل والا فرماندا علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا اے میرے حبیب
عجیب تسی دیکھیا نہیں اس بندے نو جڑا حضرت ابراہیم دے نال جھگڑا شروع کر دیتا اللہ دے بارے، پروردگار جلا والا دے بارے، ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ پروردگار نے اس بندے نو بادشاہی عطا فرما دیتی سی، اللہ پاک نے نو بادشاہ بنایا دنیا دا۔ اس دے نال جدو جھگڑا ہویا حضرت ابراہیم کہنے لگے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا چلے آ اس رب دے بارے کیوں میرے نال جھگڑا کرنا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کر دے موت بھی دیندا ہے۔ کی مطلب پروردگار بے جان نطفے نو رحم دے اندر پہنچا دیندا ہے جتھے ہوا دا کوئی نظام ہی کوئی نہیں، ہوا دا سسٹم ہی اوتھے کوئی نہیں، بند رحم دے اندر پروردگار اس بے جان نطفے نو جان عطا کر کے باہر لے آندا ہے، پھر پروردگار جنی دیر تک چاہندا ہے ایتھے رکھدا ہے، پھر پروردگار اس نو موت عطا کر دیندا ہے۔ او بندہ کو کہنے لگا اس بندے تو مراد نمرود ہے، نمرود کہنے لگا انا احیی و امید، اے ابراہیم کم تے میں بھی کر لینا، میں بھی زندگی بھی دے دینا، میں بھی مار لینا۔ اس بدبختی کھوپڑی الٹی سی، انہیں کی کیتا دو قیدی منگائے جنہاں نو سزائے موت دے آرڈر ہوئے سن، دو قیدی منگا کے ایک نو اس نے مروا دیتا ایک نو آزاد کر دیتا، کہندا ابراہیم آ دیکھ لے اینو میں موت دے دیتی یا اس نو میں زندگی دے دیتی یا۔ آخر مناظر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیارے پیغمبر سن، جدو مناظر نو بات سمجھ نہ آئے پھر انداز نو تبدیل کرنا پیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس بدبخت نو میری بات سمجھ نہیں آئی، میری مراد کچھ اور سی، انو بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے پھر فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آپ نے انداز میں تبدیل کر کے فرمایا اے نمرود میرا رب ہوئے جڑا سورج نو جی ہے محترم میرے برادر آ رہے ہیں تواڈے واسطے کولو ہر جمعے نو ہی آندے نے تے تواڈے اگے گزارش ہے کہ اس جمعے تو لے کے اگے عید تک جننے بھی جمعے ہون گے ہر جمعے دی چولی جڑی ہے نا اے مدرسے دے واسطے تسی پیش کرنی ہے تے کھل کے پیش کرو۔ مدرسے دے واسطے خاص طور تے تواڈے تعاون دی ضرورت ہے، دوسری منزل تے شروع ہونی ہے اور کچھ برادر فرما رہے سن کہ مدرسے تے قرضہ بھی چڑھ گیا تے قرضہ آپ ہی اتارنا ہے۔ اللہ پاک دلاں دیاں نیتاں دیکھدا ہے، جتنی بھی حسب توفیق ہو سکے او ہد ایسی نا ہد او جدو ابراہیم علیہ السلام گئے اگ دے اندر تے او جاندا سی سمندر تو پانی دی چنج بھر کے لیا کے تے آپ اتنے پاؤندے سن۔ او ہد انہوں پوچھا کسی نے تیری ایسے چون نال چونج دے نال کنا کہ پانی اتنے آ جانا تے اگ بجھ جانی؟ انہیں کیا اگ بجھے نہ بجھے اور کل قیامت والے دن میرا نام تے ابراہیم دے غلامہ میں آ جائے گا نا کہ ہد ابراہیم دی خدمت کرنے والا غلام ہے سی۔ نیت اس دی چنگی، اللہ پاک نے اس دی نیت نو انج پھل دیتا پروردگار نے ہد نو حضرت سلیمان دا وزیر بنا دیتا۔ وزیر ایسی نا آپ دا جتھے جا کے لشکر نے پڑھاؤ کرنا پہلے پوچھ دے سنا وزیرہ دس اتھے پڑھاؤ کرنا ہے کہ نہیں سانو دس تے وہ پرندے نے پھر معلوم کرنا تھلے پانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اے مقام پروردگار نے دے چھوڑیا۔ اگر خلوص نیت دے نال تھوڑا بھی اگر حصہ مدرسے واسطے کٹ لو گے نا تو کل قیامت والے دن دین دے خدمت گزارا میں نام آ جائے گا۔ لہذا کھل کے خدمت کرنی تسی خلوص دے نال جمعہ شریف دیاں چوڑیاں بھی اور میرے خیال جمعراتاں شریف بھی جتنیاں بھی جمعرات نو بھی چندہ تسی پیش کر دے سارا مدرسے دے واسطے پیش کرنا ہے۔ اللہ پاک سب دی خدمات نو قبول فرمائے، سب نو جذبہ خدمت دین دا اللہ پاک عطا فرمائے۔ نمرود نے جدو انج کیتا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے نمرود تو پھر مشرق تو چڑھاوندا ہے تے غروب
مغرب دے اندر کردا ہے تے تو جے رب ہے تے فاتح بہا تو بھی انج کر کے دکھانا تو یہ الٹ کر دے ادھروں چڑھا دے ادھر غروب کر دے لیکن فبہت الذی کفر اللہ فرماندا ہے کافر دے منہ کی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام گئے کیویں سن البدایہ والنہایہ دے اندر لکھ قحط سالی ہو گئی کی پیدا ہو گئی قحط سالی پیدا ہو گئی تے نمرود نے اعلان کر دیتا جی آٹا میرے کو لے لو جتنے بھی تنگ دست ہیں آؤ میرے کو آٹا لو اج بھی صحت کارڈ ملتے ہیں نا یہ پرانا طریقہ چلے آ رہا ہے کہندے آٹا میرے کو لو جڑا آٹا لین واسطے جائے کہندے پہلے سجدہ کرو مینوں خدا منو تے پھر آٹا دیاں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو پہنچے شرط انہیں نمرود نے وہی رکھی ہے ابراہیم خدا منے گا سجدہ کرے گا تے پھر آٹا ملنا ہے وگرنہ آٹا مل سکدا فرما میں آٹا لین ہی کدو آیا میں تے تیرا آپریشن کرنا آیا دسنا تین میں رب کون ہے تو ہے کہ اللہ رب ہے اتھے آپ دا مناظرہ شروع ہو گیا معلوم ہویا کہ حق والے کدی کسے دے اگے چک دے اللہ اکبر اقبال فرماتے آئین جمع مرداں حق گویو بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی رب تے جنہ دا بھروسہ ہوئے کسے تو ڈر دے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سدھے ہو گیا فرمایا میں تینوں دسنا رب کون ہے آپ نے مناظرہ شروع فرمایا تو اس نے لاجواب کر دیتا کہندا ابراہیم آٹا نہیں مل سکتا آٹا فرمایا جا قسمہ نو کھا میں کدو آٹا لینا ہے آٹا تینوں بھی اللہ میرے صدقے دیتا ہے تینوں بھی اللہ ہاں جی قوم نو جو بھی نعمت مل دی ہے نبی دے صدقے مل دی ہے صحیح حدیث مبارکہ ثابت ہے نبیاں ولیاں دا وجود نہ ہوئے تے اللہ پاک انہاں نو کی کرنا ہے جڑے اودے نال شرک کردے نے کفر کردے نے رب نے انہاں دا کی کرنا ہے صرف انہاں دی وجہ نال اللہ پاک انہاں نو بھی نعمتاں دے دیندا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خالی توڑا پکڑیا واپس رستے دے اندروں گزر رہے سن ایک ریت دے ٹیلے تو گزر ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت دا ٹیلا پر کے ریت دا تھیلا پر کے اپنے کندھے تے رکھیا گھر دے اندر پہنچے تاکہ گھر والیاں نو کوئی تھوڑا جا کی مل جائے سہارا گھر دے اندر پہنچے ریت دا توڑا رکھیا تھکے ہوئے سن سو گئے جدو آرام فرما ہوئے آپ دی زوجہ محترمہ نے توڑے دا منہ کھولیا آٹا کڈیا گنیا روٹیاں پکائیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیدار کر دیا نے حضور کھانا تیار ہے کھانا تناول فرما لو حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو بیدار ہوئے فرمایا اللہ دی بندی آٹا تے ہے کوئی نہیں سی روٹیاں کتھوں پکائیاں نے حضور تسی خود تے لے کے آئے ہو وہ توڑا آٹے دا خود تے لے کے آئے ہو میں وہ دے وچوں کڈیا فرماندے نے میں آٹا نہیں لے کے آیا میں تے ریت لے کے آیا زوجہ محترمہ کہندیاں نے حضور جس رب دی خاطر غیرت کھا کے تسی نمرود نو رب نہیں منیا اس رب نے ریت نو آٹے دی صورت عطا فرما چھوڑی ہے اللہ اکبر اینج جے رب تے توکل بھروسہ ہوئے اللہ پاک اج بھی ریت نو آٹا بنا دے گا رب تے بھروسہ تے کر تو رب تے توکل تے کر اللہ دی غیرت تے کھا وہ نبیاں دی غیرت تے تو کھا نا اپنی غیرت دا غصہ تینوں ہوندا ہے نبیاں ولیاں دی غیرت دا غصہ تینوں نہیں ہوندا یہ اللہ رسول دی غیرت کھا کے دشمناں نال جے رابطے توڑ دے گا نا
ایک اس دا ہو جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے وما کان حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا ساڈے ابراہیم حنیف سن ہر باطل تو ٹوٹ کے ایک رب دے نال یاری لاؤن والے سن، آپ کسے کافر مشرک دے نال سمجھوتا نہیں فرمایا۔ جدو بھی حق باطل دی بات ہوندی سی آپ حق نو اگے رکھ دے سن، باطل نو چھوڑ دیندے سن۔ اس واسطے جدو رب دی خاطر غیرت کھا کے فرعون نو آپ نے نمرود نو سجدہ نہیں کیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی تبلیغ آپ دا پیغام پہنچا کے آئے نے، پروردگار نے ریت نو آٹے دے اندر ہی تبدیل فرما چھوڑیا ہے۔ انج توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پیر باہو فرماندے نے فرمایا دال دلیلا چھوڑ وجود ہو ہوشیار فقیرا بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچنا زیرا روزی روزی اڈ کھاون جمع نہ کر دے ذخیرہ، مولا رزقی پہنچائے باہو پتھر اندر جو کیڑا، انج تعلق توڑ دیو دشمناں دے نال۔ اللہ رسول دی جدو گل آئے تو اتھے سمجھوتا نہیں کرنا، کاروبار نہیں دیکھنا۔ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا، اس فلاں سفیر کو نکال دیا تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان اے ویند ہے کہ میرا آخرت دا نقصان نہ ہو جائے، وہ آخرت دا کاروبار ختم نہ ہو جائے۔ یہ مومن کی زندگی اور منافق کی زندگی میں فرق ہے۔ مومن دنیا کو ترجیح دیتا ہے، مومن دین کو ترجیح دیتا ہے، منافق دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک غیرت دی بات سماعت فرماؤ۔ مدینے پاک دا ماحول، ایک مسلمان دی عورت اپنی ضرورت دے مطابق گھر دے اندر کوئی مرد نہیں سی ہے، گھر دے اندر اس نو ضرورت پیش آئی، سونا انہیں چکیا، سونا چکیا مدینہ پاک دے بازار دے اندر آئی۔ یہودی اوتھے دے سنارے سن، یہودی بنو قینقا، 3 قبیلے سن یہودیاں دے، بنو نزیر اور بنو نزیر، دوسرے کیڑے سن کو ہے ذہن وچ؟ قریظہ، بنو قریظہ، بنو نزیر، بنو قریظہ، بنو قینقا، یہ 3 قبیلے سن یہودیاں دے۔ بنو قینقا جڑے سن اے سنارے سن، سنارے زرگر سن مدینے دے، تے بڑے تلوار دے تھونی سن۔ اے بدبخت شروع تو نبیاں دے دشمن نے، پردے دے شرم و حیا دے دشمن نے۔ مسلمانوں دی عورت پردہ پا کے آئی ہے، بازار دے اندر اپنا سونا فروخت کرن دی خاطر، گھر دے اندر ضرورت ہے سی۔ جدو یہودی دی دکان تے، سنارے دی دکان تے عورت پہنچی، یہودی چھڑن لگ پیا، تنگ کرن لگ پیا، اس دے پردے تے تند کر دیں۔ ایک یہودی آ کے مسلمان اس عورت دے پردے نو، دوپٹے نو پیچھے آ کے اس نے ٹانگ دیتا، بن دیتا۔ مسلمان عورت نو خبر نہیں ہو سکی۔ جدو سونا فروخت کر کے اٹھن لگی، بے خبری دے اندر چونکہ پیچھے پردہ بنے ہویا سی، کپڑا جدو ہٹ جائے، شطر کھلے، بے اختیار غیرت دی وجہ نال اس عورت دی آواز بلند ہوئی۔ ایک مسلمان گزر رہا سی، یہودی کٹھے ہوئے، وہ مذاق اڑان لگ پئے۔ مسلمان پوچھدا بی بی کی ہویا ہے؟ اس نے جدو ماجرا دسیا، مسلمان نے تلوار کڈی، اس یہودی دا سر قلم کر کے سٹیا ہے، کہندا بی بی تو جا، چلی جا، میں جانا تے یہودی جانن۔ انہاں دے نال لڑائی اس نے شروع کر دیتی۔ ایک مسلمان عورت دی عزت دی خاطر بالآخر یہودی زیادہ سن، انہاں نے اس مسلمان نو شہید
کر دیتا. میرے آقا نو جدو پتہ پہنچ چلیا, میرے آقا کریم تشریف لے کے آئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہودیو اپنے اس عہد دی پاسداری کرو, تسی میرے نال عہد کیتا ہویا سی, خدا دا خوف کرو, میں اللہ دا سچا نبی ہاں, کدھر تواڈے نال اوہی حشر نہ ہو جائے جو بدر والیاں نال ہویا سی. یہودی کہندے نے اے محمد تیری قوم دے لوگاں نو لڑنا نہیں سی ہوندا, انہاں نو تلوار دا پتہ نہیں سی, اس واسطے شکست کھا گئے. اگر ساڈے نال دو ہتھ کرو گے تانوں پتہ چل جائے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے یاراں نو پھر کٹھیاں فرمایا, انہاں دے خلاف اٹھے, آپ نے انہاں دا محاصرہ فرمایا. فرمایا اج تو بعد مدینہ دے اندر میں یہودیاں نو نہیں رہن دینا, اے یہودیو تسی نکل جاؤ, مدینہ خالی کر دیو, سانو تواڈے کاروبار نہیں چاہیے, اپنیاں مسلمان عورتاں دی سانو عزت زیادہ مطلوب ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈے نال تعلقات ختم, نکل جاؤ مدینہ چھوڑ کے. حضرت عبادہ بن صامت آئے کہ انہاں دے بڑے انہاں دے نال نہ کاروبار سن تجارتی. عبادہ بن صامت دے کہندے نے یا رسول اللہ اگرچہ بڑے انہاں دے نال تعلقات نے, میرے کاروبار نے, لیکن مینوں تواڈی محبت مطلوب ہے, انہاں دی دوستی مطلوب نہیں. ختم کاروبار, تعلقات ختم. لیکن عبداللہ بن ابی منافقاں دا سردار آیا, آ کے رکاوٹ پان لگ پیا. کہندے اے محمد یہودیاں نال جے تعلق ختم کر دیتا, جے انہاں نو کڈ دیتا تے ساڈا تجارتی نقصان بڑا ہوئے گا. ساڈا تجارتی ایک کون کہن لگا, عبداللہ بن ابی, یہ سیرت ابن ہشام دے لفظ میں پیش کر رہے ہیں, سیرت ابن ہشام دے اندر موجود ہے. کون کہن لگا عبداللہ بن, لیکن صحابی رسول عبادہ بن صامت کہندے نے کہ تعلقات تواڈے نال, یہ ہے مومن وہ ہے. حضرت عبادہ بن صامت نے دین کو ترجیح دی اور عبداللہ بن ابی نے کس کو ترجیح دی؟ بولو, دنیا نے. اللہ اکبر. اقبال فرماتے ہیں اے مسلمان تو صاحب شمشیر تھا دنیا میں, معجزل تھا تیری رگوں میں حمیت کا لہو. اے مسلمان تیری غیرت کا ہے یہ تقاضا کہ اٹھ کھڑا ہو بے تار لبوں پر ہو, پھر اللہ اکبر ہاتھ میں ہو تلوار. اے مسلمان کیوں سبق کو اپنا بھول گئے ہیں؟ بار صورت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہیں گستاخی کی تھی. میں نے زیب نہیں دینا کہ میں وہ اس طرح انداز بھی بیان کرا. نعوذ باللہ, ایتھے تک وہ پہنچ گیا, انہیں پکڑ لیا, گستاخی تک اس نے کی تھی. کہنے لگا کہ نہیں انہوں نے نہیں کڈنا, جے کڈ دیتا تو ساڈے تجارتی معاملات کی ہو جان گے. لیکن صحابی کہندے نے دفاع کرو تجارتی معاملات نو, رزق دا کون ہے؟ مالک اللہ ہے. اے یہودی ساڈے رزق دے مالک نہیں. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ, اور وہ کس کا عقیدہ ہے؟ لہٰذا ختم. جو رسول اللہ کا دشمن, جو خدا کا دشمن, ان کے ساتھ معاملات, ان سے ہمیں رزق نہیں ملنا. رزق دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ رب العزت یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات میرے قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.